ویلکم بیک۔ بریٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 19 نومبر کو خوارج نے ضلع بنوں کے علاقے ملی خیل میں ایک مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر مزاحمت کے باعث خوارج چیک پوسٹ میں داخل نہیں ہو سکے، جس پر انہوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی کو چیک پوسٹ کے بیرونی دیوار سے ٹکرا دیا۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور ارد گرد کا انفراسٹرکچر بھی متاثر ہو گیا۔ خودکش دھماکے میں 12 بہادر سپوت شہید ہو گئے، جن میں 10 سیکورٹی فورسز کے جوان اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 2 اہلکار شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق اس گھناؤنے عمل کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے معاملات حل کرنے کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں شامل افراد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور شہری رحمان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شامل ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم خان اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بلاول ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کمیٹی وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات اٹھائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کمیٹی رپورٹ اگلے ماہ ہونے والے CEC اجلاس میں پیش کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانوی والا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط ارسال کر دیا۔ PAC اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق PAC کے 11 اراکین نے ریکوزیشن جمع کروا رکھی ہے۔ اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی نے خود اجلاس بلانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے اسپیکر ایاز صادق سے مدد بھی مانگتے ہوئے خط میں کہا، جب تک مستقل چیئرمین نہیں بنتا، کمیٹی اراکین خود اپنا چیئرمین الیکشن کے ذریعے منتخب کریں۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے PAC کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے پھر ناموں کا پینل مانگ لیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اس معاملے پر اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات بھی کی۔ تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین بنانے پر بضد ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون نے بھی PAC کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ مارچ میں حکومت کے وجود میں آنے کے بعد پارلیمنٹ کی سب سے اہم کمیٹی PAC اب تک اپنے چیئرمین کا انتخاب نہیں کر سکی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسموک میں کمی کے باوجود اینٹی اسموک مہم جاری ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسکول کھلنے کے باوجود احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھا گیا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 15 بٹھے بھی گرا دیے گئے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ ملتان اور رحیم یار خان 5 اور جھنگ میں 1 بٹھا گرا دیا گیا، جبکہ گجرانوالہ، رحیم یار خان اور شیخو پورہ میں 3 صنعتی یونٹس کو سیل کر کے مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر لاہور، 12 پنجاب کے دیگر شہروں میں 10 یونٹ سیل کر دیے گئے۔ بابو سابو، سگیاں اور دیگر داخلی راستوں پر ہیوی ٹرانسپورٹ کا داخلہ ممنوع ہے۔ PTI کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد میں پولیس 22 نومبر سے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ FC کی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پنجاب پولیس نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ IG پنجاب کے حکم پر AIG آپریشنز پنجاب نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے کے مطابق پنجاب بھر سے 10,700 کی نفری سٹینڈ بائی کر دی گئی۔ PHP سے 3,500، PCC سے 1,000، جبکہ 3,000 کی نفری پہلے سے موجود ہے۔ SPU سے 1,000، ٹریننگ ڈائریکٹریٹ سے 1,200 اہلکار سٹینڈ بائی کر دیے گئے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ گجرانوالہ ریجن سے 1,300 نفری پہلے سے موجود ہے۔ سرگودھا ریجن سے 500 اہلکار سٹینڈ بائی اور 400 نفری پہلے سے ہے۔ شیخوپورہ سے 200، ننکانہ صاحب سے 100 اہلکار سٹینڈ بائی کر دیے گئے۔ CPO اور DPO فورس کے ٹرانسپورٹ کا ذمہ دار ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جڑواں شہروں میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ اسلام آباد میں احتجاج کو عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری، شیر افضل مروت، قاضی تنویر اور ملک عامر لیڈ کریں گے۔ راولپنڈی کے لیے چودھری عامر افضل، عاقل خان، راجہ بشارت، سامابیہ طاہر، شہریار ریاض اور کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر کو کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نے ناموں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے معاملے پر رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی خیبر پختونخوا ہاؤس میں اسلام آباد میں اہم بیٹھک لگی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر صلاح اور مشورے کیے گئے۔ بیرسٹر گور کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر مشورے کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملاقات کے دوران 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپریشنز ایک ساتھ زیر غور ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق باہمی مشاورت کر رہے ہیں، مذاکرات کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق رد عمل کا اظہار کر دیا۔ عظمہ بخاری نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 24 نومبر کو ہم نے احتجاج کی کال کو مسترد کیا ہے۔ عظمہ بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ علی امین گنڈاپور جو ریلی اسلام آباد لائے اس پر 81 کروڑ روپے لگے۔ ایم پی ایز ایم این ایز کو فساد برپا کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس پلان اے بی سی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے۔ عظمہ بخاری نے اپنے کیس سے متعلق بتایا کہ ملزم نے دوران تفتیش ویڈیو پوسٹ کرنے کا اعتراف کیا۔ 3 اکاؤنٹ سے ویڈیوز پوسٹ کی گئی۔ یہ پی ٹی اے کے پروپیگنڈے سیل کے لوگوں نے کیا ہے۔ دعا ہے کہ اس کیس میں جلد سے جلد انصاف ہو۔ میرا مرکزی کیس آج فکس نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں چاہے کوئی کتنا بھی پرانا ہو، باہر نہ نکلا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقے میں جس کو آگے کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کمیٹی ان کے 3 مطالبات پر مذاکرات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 3 مطالبات 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے، آئین کی بحالی کے علاوہ مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر کیا جائے گا اور نہ ہی معطل ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ احتجاج کی کال دے کر پی ٹی آئی نے سیاسی غلطی کی ہے۔ اس مس کال کا انہیں سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گرے اور انہیں آگے رکھ کر فتنے کو پھیلائیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 5 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ لاؤ لشکر لائے تھے، کوشش ہے کہ اس بار یہ عمل نہ دہرایا جا سکے۔ اس بار ان لوگوں کو روکنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ 5 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچنے تھے تو اجازت سے پہنچے تھے اور آپ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق واپس چلے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کام نہ کرنے والوں کے سرکاری عہدیداران کو برطرف کرنے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فارغ رہنے والے اور کام نہ کرنے والے سرکاری عہدیداروں کو برطرف کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کی درخواست میں استدعا ہے تمام سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے، فارغ کیا جائے۔ آپ ان سرکاری افسران کی نشاندہی کریں اور متعلقہ اداروں سے رجوع کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ نے اپنی درخواست میں کسی سرکاری افسر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ آپ کا کون سا کام نہیں ہوا، عدالت کو آگاہ تو کریں۔ کیا مطلب ہے ہم صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور اسمبلی ممبران سب کو نکال دیں؟ بعد ازاں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے ترکیہ اور سویڈن کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ترکیہ، سویڈن کے سفیروں کی ملاقات ہوئی اور عمان کے قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الگ الگ ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔
مراد علی شاہ نے ترکش کمپنیز کو انرجی، کول مائننگ اور دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا، سندھ میں گیس، پیٹرول، کوئلہ اور قدرت کی لازوال نعمتیں بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سویڈن کے سفیر مس الیگزینڈر برگ ون لینڈے سے ملاقات کی۔ سویڈن سفیر کا پاکستان تعیناتی کے بعد یہ کراچی کا پہلا دورہ ہے۔ سویڈش سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سویڈن کے سفارتی تعلقات کو 75 برس مکمل ہو گئے۔ کراچی دورے کا مقصد سرمایہ کاری کے مواقع کی تشخیص کرنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو پنک بس چلانے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سویڈن اور پاکستان کے درمیان تجارت کم ہوتی جا رہی ہے، جسے فروغ دینے کے لیے سویڈش سفیر اپنا کردار ادا کریں۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ پی بی 45 کی 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ میں علی محمد کی کوئٹہ کے حلقے پی بی 45 کی 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عقیل عباسی نے وکیل شہزاد شوکت سے مکالمہ کیا کہ اس کیس میں الزام فارم 45 اور 27 میں تضاد کیا ہے۔ فارم 45 اور فارم 47 کا فرق بھی دیکھ لیں، ریکارڈ سے تضاد واضح نظر آ رہا ہے۔ حیران کن طور پر فارم 45 سے متعلق الزامات دونوں اعتراف سے آئے ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ وکیل صاحب سنگین الزامات ہیں، سیل ٹوٹے ہیں اور ایک رات پہلے بیلٹ پیپر بھی غائب کر دیے گئے۔ وکیل نے دلائل دیے کہ فیصلے میں جج صاحب کو جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ مائی لارڈ، آپ ان کی طرف سے صرف 4 فارم 45 کی فوٹو کاپیاں لگائی گئی ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ ابھی بھی آ جائیں تو کافی ہے۔ محترم 16 گواہان نے بیانات دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے علی محمد کی ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد سیکٹر F14 اور 15 میں ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ معاملہ دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 21 مئی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 3 رکنی بینچ کا حصہ جسٹس عائشہ ملک نے محفوظ شدہ مختصر فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر F14 اور F15 میں بیوروکریٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ ججز کے پلاٹس کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ کیس کا 6 ماہ بعد محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک منظم آپریشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، DG/ISI اور صوبائی وزرائے اعلیٰ وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ ملکی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس کا ایجنڈا انسداد دہشت گردی مہم کی تجدید تھا۔ شرکا کو پاکستان کی انسداد دہشت گردی مہم، امن عامہ اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریف کیا گیا۔ کمیٹی نے کثیر الجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد سیاسی آواز اور مربوط قومی بیانیے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اجلاس کے شرکا کا انسداد دہشت گردی مہم کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان اشتراک پر خصوصی زور دیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کے زیر نگرانی ضلعی کوارڈینیشن کمیٹیوں کے قیام اور بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک منظم آپریشن کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں قوم پرست عوامل، مذہبی انتہا پسندی، غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردی کے نیکسس سے نمٹنے کے اقدامات، ڈس انفارمیشن کیمپین کے خلاف اقدامات پر بھی بریف کیا گیا۔ فورم نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ قومی بیانیے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ عزم استحکام فریم ورک کے تحت قومی انسداد دہشت گردی مہم کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ نیکٹا کی بحالی اور قومی اور صوبائی انٹیلیجنس فیوژن، تھریٹ
थ्रेट असेसमेंट सेंटर के कयाम पर भी इत्तफाक किया गया। अलामिया के मुताबिक इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इकदामात की जरूरत पर इत्तफाक किया गया। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट के सेंटर कयाम की मंजूरी, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के कयाम की मंजूरी और चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती काविशों पर भी इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को दरपेश मसाइल को जड़ से उखाड़ने की सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म का इरादा किया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इकदामात पर अमल दरामद की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी बच्चों के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम को शेयर किया है। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि रियासत माँ जैसी है, बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने बताया, बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत से बचाने के लिए स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जबकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का आगाज़ किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। सऊदी अरब के सवीर नवाफ बिन सईद अल हमद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहिमी तबादले और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर ने इत्तफाक भी किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि इस ज़मन में मज़ीद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरखूबी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर भी अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाइयाँ जल्द मुकम्मल की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया जाएगा, जब चाहें आए। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ वर्जी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और ऐसे भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नायब वज़ीर दाखिला सऊदी अरब का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जिसे मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहिमी तबादले और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में भी BRT सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में तरक्याती काम जारी है, कुछ अनासिर चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे। कहा कि 24 नवंबर को फिर से आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स ने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का बताया, कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए नौजवानों को वरगलाया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, एहतजाज का मकसद जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ करना नहीं। एहतजाज की आड़ में अपने घर को आग ना लगाएं। उनका मजीद कहना था कि दरपेश चैलेंजेस का हल नौजवान नस्ल के पास ही है। दुनिया नौजवानों के आइडियाज से मसाइल हल कर रही है, हमें नौजवानों के आइडियाज को आगे लेकर चलना है। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आम खबर से आप आगाह करें हैं कि FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में रात गए पुलिस के मोमिनाबाद ईरानी कैंप और गुलशन मेमार जंजाल गोट में सर्च ऑपरेशन। होटलों, दुकानों, गोदामों और घरों में तलाशी ली गई। लियारी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की जानिब से रात गए 2 मुख्तलिफ मकामात मोमिनाबाद के इलाके ईरानी कैंप और गुलशन मेमार के इलाके जंजाल गोट में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान होटलों, दुकानों, गोदामों समेत घरों की तलाशी का अमल भी जारी रहा। मुश्तबा अफराद की तलाश ऐप के जरिए तस्दीक भी की गई। उधर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने मुकाबले के दौरान मंशियात फरोश समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मंशियात बरामद कर ली। बगदादी पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान को ज़ब्त में गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची।
اسموگ کی شدت میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے. فزیکل کلاسز کے ساتھ تدریسی عمل بھی بحال ہو گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکول کھلنے کا وقت صبح 8:45 بجے سے پہلے نہیں ہوگا. طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. اسکولوں میں بیرونی کھیل اور ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی. ٹریفک کے دباؤ سے بچنے کے لیے کلاس وائز اسکول کی چھٹی کا وقت رکھا گیا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج ایک اور نئی تاریخ رقم ہو گئی. 100 انڈیکس ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا. کاروباری ہفتے کی تیسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا گیا. کاروبار کے دوران سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی لہر جاری ہے. 100 انڈیکس میں 400 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا. 100 انڈیکس پہلی بار 96,300 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. گزشتہ روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس نے کاروبار کے دوران نئی بلند ترین سطح 56,036 بنائی تھی. آگے بڑھے اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آ گئی. گارڈن البیلا چوک کے قریب ایک رہائشی علاقے میں 4 بندر سڑک پر نکل آئے جو دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں بھی گھس گئے. رہائشیوں کی دوڑیں بھی لگوائیں. مکینوں نے ریسکیو ادارے کو طلب کر لیا. محکمہ جنگلی حیات اور پولیس بھی موقع پر طلب کر لی گئی. آپ کو بتائیں کہ چڑیا گھر انتظامیہ نے اپنے بندروں کا چڑیا گھر سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر ہے امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی اور پولیس اہلکاروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے. واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے باعث بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. دہشت گردی سے متاثر ہونے والے خاندانوں سے ہمدردی ہے. ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر کے دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں. پاکستانی عوام کے خلاف دہشت گردوں کے خوفناک حملے جاری ہیں. دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف سویلین اور فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشاورت جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 1 سال کی کوششوں کے باوجود یرغمالیوں کو نہ چھڑوا سکے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالوں کو رہا کروانے والوں کو $50 لاکھ کا لالچ بھی دے ڈالا. اس حوالے سے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ سے یرغمالیوں کو بحفاظت نکالنے پر ہر یرغمالی کے عوض $50 لاکھ دیے جائیں گے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کروانے والوں کو اہل خانہ سمیت غزہ سے انخلا کروایا جائے گا. اچھی خبر دیں گے کہ سکھر کے نوجوان ویٹ لفٹر نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا. یوسف عوار نے یونائیٹڈ ورلڈ سپورٹس اینڈ فٹنس فیڈریشن کے زیر اہتمام باڈی بلڈنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں 2 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت لیا. سکھر کے ویٹ لفٹر یوسف عوار نے باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں 2021 میں مسٹر سندھ کا ٹائٹل جیتا تھا. ساؤتھ ایشیا چیمپئن شپ میں حصہ لے کر تیسرا نمبر حاصل کیا. اب ورلڈ چیمپئن شپ میں قوم کی نمائندگی کی. نوجوان پاکستانی ویٹ لفٹر یوسف عوار نے اپنی مدداب کے تحت تھائی لینڈ میں ہونے والی ورلڈ چیمپئن شپ میں یہ اعزاز حاصل کیا. باڈی بلڈر یوسف عوار نے کہا کہ مالی مشکلات پیش آئیں تو ترجمان حکومت سندھ اور میئر سکھر ارسلان شیخ نے بھرپور تعاون کیا. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ان کے بھرپور سپورٹ کی جائے تو وہ پاکستان کا نام مزید روشن کر سکتے ہیں. معروف بھارتی موسیقار اور گلوکار AR رحمان کی اہلیہ نے شادی کے 29 سال بعد شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. سائرہ بانو کی وکیل ونند شاہ کی جانب سے علیحدگی کے حوالے سے بیان جاری کر دیا گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق سائرہ بانو نے بیان میں کہا کہ شادی کے 29 سال بعد شوہر سے علیحدگی کرنا مشکل فیصلہ ہے، تاہم فیصلہ تعلقات میں پیچیدگی کے باعث کیا گیا. بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ گہری محبت کے باوجود جوڑے نے محسوس کیا کہ تلخی کے باعث ان کے درمیان ایسا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے جسے دونوں فریق ختم کرنے سے قاصر ہیں. سائرہ بانو نے مداحوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کی پرائیویسی اور جذبات کا خاص احترام کریں. AR رحمان نے 12 مارچ 1955 میں سائرہ بانو سے شادی کی تھی. جوڑے کے 3 بچے بھی ہیں.
پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی اور حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ ہر سال 20 نومبر کو بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دور جدید میں بھی دنیا بھر میں بچوں کو گھریلو تشدد کا سامنا ہے۔ اس قسم کا سلوک بچوں کی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے پہلی بار انٹرنیشنل چلڈرن ڈے منانے کا اعلان 20 نومبر 1954 میں کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی تعلیم اور تربیت، معاشرتی اور مذہبی تربیت سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ دنیا بھر کے بچے مستقبل میں اپنے مثبت کردار کو ادا کر سکیں۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اردو کے احساس شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انقلابی شاعر فیض احمد فیض کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ فیض اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغام کو عام کرنے میں کامیاب رہے۔ خوبصورت لب و لہجے کے معروف ترقی پسند شاعر 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا اور انہی کی بدولت اردو شاعری سربلند ہوئی۔ اپنے اشعار کے ذریعے جابر حکمرانوں کے مظالم کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنے پر قید ہوئے اور جلا وطنی بھی کاٹی، لیکن حق گوئی ترک نہ کی۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست سنگ، سروادی سینہ، شام شہریارہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں۔ فیض احمد فیض ایشیا کی وہ واحد شاعر ہیں جنہیں روس کی جانب سے لینن امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فیض احمد فیض کو علمی و ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو 73 برس کی عمر میں جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمیشہ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔